نحمده ونصلي ونسلم على رسوله آپ سب ساتھی درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھ لو یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم اور اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لی۔ اگرچہ ہم تھوڑے ہیں لیکن مقدر میں اونچے ہیں۔ ہمارا مقدر بڑا اونچا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا۔ مقدر والا اور اللہ کا پیارا ایک بھی ہو تو پورے علاقے کے لیے صاحب رحمت اور جنت کا سبب بن۔ کیونکہ 18 ذو الحج شریف حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میرے نبی نے پیار کیا۔ پیار کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا محبوب بھی، اور یہ بھی سن لیں محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا۔ یہ اصول ہے پیار کا، یہ قاعدہ ہے، اور یاد رکھیں جو اس کو نہیں مانتا وہ پکا منافق، وہ پکا بے ایمان ہے جو اس بات کو نہیں مانتا۔ اصول کیا ہے جی؟ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ نبی پاک سے پیار کرتے، تو جس سے نبی پاک نے پیار کیا وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور جو نبی کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں، وہ ہمارا بھی دشمن۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس سے محبت کی پنگے بڑھائے، یہ ہو سکتا نہیں۔ ایک حدیث پاک 3 صحابہ کی عظمت میں ہے، پہلے میں وہ عرض کرتا ہوں پھر حضرت عثمان غنی کی شان عرض کروں۔ تینوں صحابہ کی عظمت میں حدیث پاک کیا کمال ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ
کہتے ہیں کہ میں باغوں میں سے ایک مدینے پاک کا باغ ہے، میں نبی پاک کے ساتھ اس باغ میں موجود تھا۔ مدینے پاک کے آج بھی جو باغ ہیں ان کی دیواریں ہیں اور ان کو دروازے لگے، آج بھی یہی طریقے۔ ہمارے علاقوں کے باغ دیواروں کے بغیر ہوتے ہیں، لیکن مدینے پاک کے جتنے بھی باغ ہیں دیواریں ہیں اور دروازے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک باغ میں نبی پاک کے ساتھ تھا۔ آقا علیہ السلام اس باغ میں جلوہ فروز تھے، ظاہر دیواریں تھیں، دروازہ بند تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فاستفتح، کوئی آنے والا آیا، اس نے دروازے پر دستک دی، اندر نہیں پتا کہ باہر کون، یہ دروازہ ہے، ہم اندر بیٹھے ہیں، باہر دستک ہوگی تو ہمیں پتا نہیں۔ راوی کہہ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں، آنے والا آیا، کوئی بھی آ سکتا ہے، اس نے آ کر دروازے پہ دستک دی، نوک کیا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، مجھے حکم دیا کہ جاؤ افتح لہو، یہ جو آیا ہے دروازے پہ جو دستک دے رہا ہے نا، اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ساتھ دروازہ کھول لو، اندر آنے کی اجازت دو، ساتھ جنت کی مبارک بھی دے دو۔ اسے کہو اندر بھی آ جاؤ اور تجھے جنت مبارک، تو جنتی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو جنتی ہے، تجھے مبارک ہو جنت۔ اب کوئی بھی آ سکتا تھا، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی بھی آ سکتا، دستک جو ہو رہی۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کوئی آنے والا آیا، پتہ نہیں، اس نے آواز نہیں، آواز دینے سے چلو پتہ چل جاتا ہے کون بول رہا ہے، آواز نہیں دی، دستک دی، دستک سے پتہ چلتا نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے دروازہ کھولا، جب میں نے دیکھا فَإِذَا ابو بکرن، میں نے دیکھا وہ تو صدیق اکبر موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فَبَشَرْتُهُ بِمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں بشارت دے دی، مبارک دے دی، خوشخبری دے دی جو نبی پاک نے مجھے حکم دیا تھا۔ جب میں نے بشارت دی تو انہوں نے تعجب نہیں کیا، انہوں نے پڑھا فحمد اللہ، انہوں نے کہا ساری تعریفیں اللہ کی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے یقین ہے یہ جملے ابھی آپ کو سمجھ آئے نہیں۔ باہر دستک دینے والے کا پتہ نہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں جاء رجل، آیا کوئی بندہ، یہ ابو موسیٰ کہتے ہیں آیا کوئی بندہ جس کا پتہ نہیں، یہ ابو موسیٰ کا علم ہے، لیکن جو ابو موسیٰ کے نبی ہیں ان کو آنے والے کا بھی پتہ ہے، اس کے عمل کا بھی پتہ ہے، اس کے انجام جس عقیدے ایمان پر مرنا ہے اس کا بھی پتہ ہے، قبر میں جو حال ہونا ہے اس کا بھی پتہ ہے، جنت میں جو حال ہونا ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ یہ جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دو اور اندر آنے کی اجازت دو۔ کیا میرے نبی پاک کا علم مبارک، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جنت کی یہ نماز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی، خاتمے کی گواہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟
خاتمے کے بعد قبر میں کیا ہے کوئی ہمیں علم نہیں، قبر کے بعد آگے حشر میں کیا ہے کوئی علم نہیں، حشر کے بعد کون سا رستہ جنت ملی جہنم ملی کوئی علم نہیں۔ میرا نبی ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے۔ ابھی کہتے ہیں کہ جی وہ علم غیب نہیں جانتے، نہ جانے وہ علم غیب کس کو کہتے، نہ جانے وہ علم غیب۔ اور ظالموں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا۔ او بے شرمو، تم اس دیوار کی بات کرتے ہو، میرا نبی قبر کی دیواروں کے پیچھے بھی جانتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ قبر کی دیواروں کے جو پیچھے ہے میرا مصطفیٰ وہ بھی جانتا، آقا علیہ السلام سب جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کو تولنے والوں، عقل کے ناخن لو، میرا نبی ہر ایک کے اعمال کو جانتا ہے۔ کون آیا کون ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری جانتے نہیں، آقا علیہ السلام سب جانتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں آ کے بیٹھا، ثم جاء رجل، پھر ایک بندہ آنے والا آ گیا، پھر ایک شخص آ گیا، فاستفتح، اس نے بھی دروازے پر دستک دی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو موسیٰ جاؤ اور افتح لا وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے بھی دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حیران ہیں کہ آج تو جنت بنتی جا رہی ہے، آج جنت بنتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پہنچا، ففتحت لہو فاذا ہوا عمر، میں نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا، یہ تو عمر پاک آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں وہی خبر دی جو نبی پاک نے حکم دیا۔ فحمد اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی، انہوں نے کہا الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ نبی نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بیٹھا، پھر ثم استفتح رجل، پھر ایک بندے نے دستک دے دی۔ آقا علیہ السلام بولنا ہی چاہ رہے تھے، میں نے دل میں دعا مانگنی شروع کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دعا مانگی، مولا کاش آج میرا بھائی آ جائے، آج تو جیڑا بوا کھڑکاندہ ہے جنت ملتی پئی ہے، کاش میرا بھرا آ کے بوا کھڑکا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں جب تیسری بار دستک ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وبشرہ بالجنہ الا بلوا تصیبہ، یہ جو اب دستک دے رہا ہے نا اس کو جنت کی بشارت بھی دو، اور اس کے اوپر ظالموں نے جو حملہ کرنا ہے اس کی بھی خبر دے دو۔ اس پر ظالم بلوائی غدار حملہ بھی کریں گے، اس کو اس حملے کی بھی خبر دو اور جنت کی بھی بشارت دے دو۔ علامہ صاحب آگے آ جائیں، آپ نصیب سے آ ہی گئے ہیں تو جزاک اللہ، شکریہ، آپ یہاں تشریف ہے، جزاک اللہ، ساتھیوں کو بلا لیں۔ اب ساتھ جنت کی بشارت ہے، توجہ ذرا میری طرف، ساتھ جنت کی بشارت ہے، ساتھ ایک پیغام ہے، خبر ہے کہ یہ جو آ رہا ہے اس پر ظالم حملہ کریں گے، حملہ کر کے شہید کریں گے۔ اب میرے نبی کو جنت کا بھی پتہ ہے، حملے کا بھی پتہ ہے، شہادت کا بھی پتہ ہے۔
آپ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری میں چلا گیا، میں نے دروازہ کھولا تو کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، جن کی یاد میں آج ہم بیٹھے۔ میں نے ان کو وہی بات بتا دی جو آقا علیہ السلام نے، انہوں نے پڑھا فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی، کس پر؟ جنت کی بشارت پر۔ کس پر؟ جنت کی بشارت پر کیا پڑھی؟ الحمدللہ کا، حمد اللہ کا۔ اب ساتھ ایک اور خبر تھی، کیا؟ کہ دشمن حملہ کریں گے۔ قال اللہ المستعان، عثمان کہتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ مجھے مدد دے گا۔ اللہ المستعان، اللہ میرا مددگار۔ حدیث ختم ہو گئی۔ اب یہ ترتیب دیکھو کیا ہے، پہلے کون آئے؟ صدیق اکبر، توجہ ہے میرے بات؟ کون آئے؟ صدیق، پھر کون آئے؟ پھر کون آئے؟ یہ ترتیب دیکھ لو کیا ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے ہم صحابہ کے عظمت اور مرتبے کو مانتے ہیں، اور جو پہلے جنتی بنا اس کا مقام اونچا ہے، جو بعد میں جنتی بنا اس کا مقام بعد میں ہے، جو بعد میں جنتی بنا اس کا مقام بعد میں ہے۔ امت میں سب سے پہلے جس کو جنت کی بشارت ملی ہے اس کا نام ہے صدیق اکبر۔ اس امت میں سب سے پہلے جس کو جنت کی بشارت ملی ہے وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور جو پہلا جنتی ہے وہ مقام میں بھی پہلا ہے، علم میں بھی پہلا ہے، تصوف میں بھی پہلا ہے، روحانیت میں بھی پہلا ہے۔ آج لوگوں نے ونڈے کر لی جی، خلافت میں وہ پہلے، ولایت میں وہ پہلے۔ ہمیں یہ ونڈ نہ ہمارے بزرگوں نے سکھائی ہے، نہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت۔ جس کو میرے نبی نے پہلا فرمایا ہے اس کو ہر حال میں پہلا شان عطا فرمایا ہے۔ صدیق اکبر پہلے نمبر پر۔ نشئی لوگ، بنگی لوگ ڈرامے بنا رہے ہیں، دمادم مست کلندر علی دا، یہ غلط بات ہے۔ حضرت علی بھی فرماتے ہیں اگر علم میں بھی کوئی مجھ سے اونچا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، بہادری میں کون مشہور ہے جی؟ مولا علی مشہور ہے نا، مولا علی مشہور ہے بہادری میں، اور الحمدللہ ہیں، شیر خدا ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ دا شیر، اللہ دے رسول دا شیر۔ آؤ ذرا اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ علی پاک آپ اللہ کے شیر ہیں، حیدر کرار ہیں، بڑی جنگیں لڑی ہیں، عمر بن عبد ود کو مارا، مرحب کو مارا، کتنی جنگیں آپ نے جدائی، آپ بہت بڑے بہادر ہیں، لیکن یہ تو بتائیں صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں اگر صحابہ میں بہادر دیکھنا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ مولا علی کا دعویٰ ہے یار، یہ میرا دعویٰ نہیں، مولا علی کا دعویٰ۔ پوچھا گیا مرحب کو آپ نے مارا، عمر بن عبد ود کو آپ نے مارا، کئی جنگیں آپ نے جتوائیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ لڑنے کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ کبھی کبھی آپ ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے، کبھی کبھی پکڑتے، ورنہ آپ کا جنگ کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار ہی پکڑ لیتے، یعنی کہ اپنے بچاؤ کی پرواہ ہی نہیں، ماری جا رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بھی ایسے ہی کرتے، دونوں ہاتھوں میں تلوار کاٹی جا رہے ہیں، اپنی پرواہ ہی کوئی۔ اتنے بہادر ہو، ابو بکر نے تو کسی عمر بن عبد ود کو نہیں مارا، مرحب کو نہیں مارا، اتنی لمبی چوڑی جنگیں انہوں نے نہیں جتوائیں، لیکن آپ پھر بھی ابو بکر کو سب سے صحابہ میں بہادر مان رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہیں ہی بہادر۔ حضرت کیسے؟ فرمایا جنگ بدر ہو رہی تھی، شروع ہونے والی تھی، نبی پاک کے لیے ہم نے عریش بنایا، ایک چھپر بنایا اونچی پہاڑی پر، اس پہ نبی پاک نے بیٹھنا تھا۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ نبی پاک کے چھپر کے باہر پہرا کون دے؟
کیونکہ سب کو پتا تھا کافروں نے ادھر حملہ کرنا. کسی کی ہمت نہ پڑی نبی پاک کے باہر چھپر من پر پہرا دینے کی. انہیں پتا تھا کہ کافر سارے کے سارے حملہ کریں گے تو برداشت ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا سارے جنگ کرو، میں نبی کا پہرا اکیلا ہی دوں گا. علی کہتے ہیں اس دن ہم سب دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے. اگر مائی نے کوئی بہادر جنا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ ابو بکر. ہاں جی، اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ترتیب ہے صحابہ کی، اسی طرح وہ جنتی ہیں. اور مزے کی بات ہے اسی طرح جنت میں گئے بھی. اسی طرح جنت میں پہلے صدیق اکبر جنتی ہوئے، یعنی کہ دنیا سے پردہ فرمایا. پھر عمر فاروق شہید ہوئے، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. جو ترتیب میرے نبی نے دی وہی ترتیب اللہ کو پسند ہے، وہی ترتیب اللہ کو پسند ہے. آؤ اب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے الگ سے دو ایک حدیثیں سنا دوں، کیونکہ وقت ہماری دعا کا ہوا چاہتا ہے. حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنہ عثمان. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا ایک نہ ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی عثمان غنی ہے. حدیث پاک میرے سامنے. اور فرمایا فی الجنہ، جنت تک وہ ساتھی، جنت تک وہ دوست. رفیق دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں. اب میں نے شروع میں جملہ کہا تھا، ایک آپ کو قاعدہ کلیہ بتایا تھا، ایک دنیا کا اصول بتایا تھا کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی میرے نبی کے یار ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اگر نبی سے سچا پیار ہے تو پھر جس سے نبی نے پیار کیا اس سے تجھے پیار کرنا پڑے گا، مجبوراً نہیں، عشق سے. مجبوراً نہیں، عشق سے، کیونکہ اس سے میرے نبی کو پیار ہے. اگر تو اپنے نبی کی محبت میں خالص ہے، اگر نبی کی محبت میں خالص ہے تو پھر نبی کے دشمن کو اپنا دشمن ماننا پڑے گا، نبی کے پیارے کو اپنا پیارا ماننا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی؟ جو نبی کا دشمن ہے اسے تو یاری گانڈے. تو یہ دو نمبری ہے. کیا شاعر نے کہا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. یا تو نبی پاک کے غلاموں میں شامل ہو جا یا دشمنوں میں شامل. یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو چلے گا نہیں. یہ درمیانہ نظام نہیں چلے گا. تجھے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک طرف لگنا پڑے گا. علامہ صاحب آ گیا یہاں، نعمان صاحب تشریف لائے ہیں، بڑے اللہ ان کی آمد کی برکت ہمیں عطا. جزاک اللہ، بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جاری رہے گا، جاری رہے گا. عرش آبی نبی کا جنتی ہے، لیکن فرق ہے، کسی کو پہلے جنت ملی، کسی کو جس کو پہلے جنت ملی وہ پہلیت والا ہے، وہ اولیت والا ہے. ہم اس میں فرق کریں گے. جس کو میرے نبی نے بلند کر دیا اسے کوئی نیچا کر سکتا نہیں. اچھا جی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان میرا رفیق ہے، عثمان میرا. اب وقت رہ گیا تھوڑا، حدیث سے میں نے دو سنانی اور جلدی سے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. حضرت ثمامہ بن حزن قشیری
قشیری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے گھیرا، حملہ کر دیا عثمان غنی کے گھر پر، اب ذرا عالم تصور میں جاؤ کہ حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین ہیں، 40 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ کے مالک ہیں، خلیفہ ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں فوج کے خلیفہ، ان کے گھر کا آتا ہوا ان کے گھر کو دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اب مشورہ دینے والے مشورہ دے رہے ہیں، آپ فوج کو بلائیں، عثمان غنی کو مشورہ دیا جا رہا ہے، آپ اپنی مجاہدوں کو بلائیں نا، ملک کے بادشاہ ہیں آپ۔ عثمان غنی کیا کہتے ہیں، کیسا مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں اپنے نبی کے شہر میں لڑائی کرا دوں؟ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو یہ جملہ سمجھ ہی نہیں آ۔ عثمان کہتے ہیں جان تو جا سکتی ہے، میں نبی کے شہر کی بے ادبی نہیں ہونے دوں گا، جان دوں گا۔ اور وہ معاشرہ کتنے دن رہا؟ 40 دن رہا۔ کتنے دن جی؟ اور 40 دنوں میں پہرے دار کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے دروازے کے پہرے دار۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ بولنے لگا ہوں۔ پہلے پہرے دار کا نام حضرت حسن ہے اور دوسرے کا نام حضرت حسین ہے۔ آج ان کو شرم کرنی چاہیے جو حسن حسین کو مان کر عثمان غنی کو سمجھتے ہی نہیں۔ اے عثمان غنی وہ شان والے ہیں جن کے دروازے کے پہرے دار حسن و حسین کھڑے ہونے میں خوشی محسوس۔ حضرت علی پاک نے ان کو دروازے میں کھڑا کیا اور فرمایا تمہارے ہوتے ہوئے عثمان کو کچھ ہو گیا تو میں نہیں معاف کروں گا، پہرا دو۔ 40 دن پہرا رہا، جس میں ڈیوٹی حضرت حسن اور حسین بھی، بولو تو صحیح، آج حسن حسین نو مان لو تو جنہ دا پہرا دیتا، نہیں سمجھا، جنہ دا پہرا دیتا ان کا کوئی مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان غنی کا پہرا دینے والے حسن و حسین، اور جائیے سے اب اس دوران بھی پیغام بھیجا جا سکتا تھا، دوسرے شہروں سے کمک منگوائی جا سکتی تھی اور ان کو ایک پل میں قتل و غارت کر کے وہ فشوں کر دیا جا سکتا، لیکن نہیں۔ آج کے حکمران صرف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کو ذبح کر دیا۔ کتنی بار ایل ڈی اے پلازے کو آگ لگی، صرف ریکارڈ جلانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو جلا دیا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اب یہ ہر ایک کی زبان پر ہے کہ ریکارڈ جلانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ تو حدیث میں بھی ہے کہ مخلوق کی زبان پر جو لفظ آ جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے جاری۔ اب ایک یہ ریکارڈ نہیں ہے، جتنے بھی قتل عام ملک پاکستان میں ہوئی ہے اس کے پیچھے دیکھو گے تو سیاسی لوگوں کے مقاصد ہوں۔ ہاں میں ذمہ دار ہوں اس جملے کا، میں ایسے کوئی بونگیاں نہیں ماری جا رہا، میں اس جملے کا ذمہ دار ہوں۔ یہاں تک کہ وہ جو پشاور میں تھا سکول، کیا نام تھا، اے پی ایس، اس کے بارے میں اب شواہد موجود آئے پڑے کہ ان کے مقاصد اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ خون کی ہولی کھیلنے سے دریغ نہیں کرتے، تو یہ پھر ہمارے لیڈر نہیں ہیں، یہ تو خون خار بھیڑیے ہیں۔ آؤ تمہیں لیڈر دکھاتے ہیں، اس لیڈر کا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ۔ کیا نام ہے جی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اتنے لاکھوں مربع میل کا مالک ہو کر تو اپنی فوج نہیں بلا رہا اپنے آپ کو بچانے کی۔
اور ایک بی بی نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ جملے بولے ہیں اور رو رو کر بولے. ایک عورت نے ٹی وی پر بیٹھ کر، اس کا کلپ ابھی بھی نیٹ پہ پھر رہا ہے، اور اپنے گھر بیٹھ کر ٹک ٹاک بنا کر نشر کرنا، اس میں آسانی ہے، جھوٹ بولی جاؤ جو مرضی کرو. لیکن ایک کسی چینل پر بیٹھ کر، کسی نیوز چینل پر بیٹھ کر اتنی بڑی بات کوئی کر سکتا نہیں. اس نے کہا کہ یتیم خانوں کے اوپر میں آفیسر تھی اور مجھ سے اوپر کوئی اپنا مرضی کا آفیسر لایا گیا. وہ بی بی کے ابھی بیان موجود ہیں. اور 21 سے زیادہ یتیم بچوں کو یتیم خانے سے نکال کر اپنے بنگلے میں ذبح کر کے ان کے خون سے تویز لکھے گئے حکومت بچانے کے لیے. ہاں، یتیم بچوں کو ذبح کر کے ان کے خون سے تویز لکھے گئے. یہ میرا جملہ نہیں، بی بی کا ہے. نہ ابھی وہ بی بی پھائے لگی ہے، نہ ابھی اس کو کسی نے مارا ہے، ابھی وہ پھر رہی ہے. اور اس نے ٹی وی چینل پر یہ جملے کہے ہیں. تو ابھی بھی انتہائی بے غیرت لوگ ان لوگوں کو اپنا حکمران سمجھیں، تو میں ان حکمرانوں کو بے غیرت نہیں کہوں گا، ان ماننے والوں کو بے غیرت کہوں. بات سمجھ آ رہی؟ آؤ میں بتاؤں حکمران کون ہوتا ہے، لیڈر کون ہوتا ہے. ساری سلطنت اپنی ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت کو نہیں بلا رہے، فوج کو نہیں بلا رہے. میرے نبی کے مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے. اب وہ جو حدیث ہے وہ رہ گئی، جلدی سے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے گھراؤ کر لیا نا عثمان غنی کے گھر کا، تو آپ نے اوپر والی منزل جا کر باہر جھانکا. کنہوں نے جھانکا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اوپر والی منزل سے باہر جھانکا. باہر جھانک کر انہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ ہدایت دے، کیا تم جانتے ہو کہ جب نبی پاک مدینے پاک آئے، جلدی سے میں ٹائم ہمارا ہو گیا، جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں. مدینے پاک میں سارا پانی کڑوا تھا، نمکین تھا، بیر روما میٹھا تھا. میرے نبی نے فرمایا جو بیر روما خریدے کا مجھ سے جنت لے جائے. اور تمہیں پتہ ہے کہ بیر روما میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. اور یہ نہیں فرمایا کہ مجھے جنت ملی میں جنتی ہو گیا، نہیں، فرمایا کہ آج جس کو میں نے خرید کر وقف کیا، آج اس کا پانی مجھ پر تم نے بند کر دیا. کتنے دن پانی بند رہا؟ کتنے دن؟ میں اس دنیا کے دماغی لیول سے بڑا حیران. ابھی سے 2-4 گھنٹے پہلے، 5 گھنٹے پہلے ایک جہاز گرا انڈیا میں جس نے بڑی تباہی پھیلا دی. اب حقیقت کیا ہے وہ کل تک سامنے آ جائے گی. کیسے گرا، کیا ہوا، ہمیں بھی دکھ ہے، افسوس کر رہے ہیں لوگ، کرنا چاہیے. کوئی 250 کے قریب لوگ اس میں سوار تھے. وہ یورپ جا رہا تھا، ٹیک آف کرتے ہی گر گیا. اور وہ گرا بھی کسی کالج کے ہاسٹل کے اوپر. بہرحال کافی ہلاکتیں ہوئی ہوں گی، کل تک پتہ چلے. افسوس ہو رہا ہے. بڑے ملکوں میں اس کے لیے سندیشیں آئیں گے، افسوس کے، تعزیت کے، نہ جانے کیا سے کیا. لیکن 2 سال سے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، کوئی افسوس کرنے والا نہیں مل رہا. بات سمجھ آ رہی؟ کوئی افسوس کرنے والا نہیں مل. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی مجھ پر تم نے بند کر دیا جو خریدا ہی میں نے. یعنی کہ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں. اگلا جملہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جب آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی بنائی، یہ تنگ تھی. یہ کیا تھی؟ تنگ تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جگہ خرید کر مسجد کو کھلا کرے مجھ سے جنت لے جائے. عثمان کہتے ہیں میں نے خریدی تھی، میں نے مسجد نبوی وسیع کی.
میں نے خریدی، میں نے مسجد نبوی اپنے مال سے خریدی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام گزرے مسجد نبوی کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے الٹی سائڈ سے گزرے تو وہاں کسی کسان کی جگہ تھی جس نے اپنے کوئی اونٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو غلہ گلہ اگاتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے عثمان غنی کو بلایا، یا ملاقات ہوگی، فرمایا وہ جگہ بڑی اچھی ہے، میں نے دیکھا ایک کسان ہے وہاں۔ حضرت عثمان غنی کو کہا کہ دیکھنا اس جگہ کو۔ عثمان غنی گئے، دیکھنے نہیں گئے، محبت سے بات سنا، دیکھنے نہیں گئے، وہ جج پیسے پا کے لے گئے۔ وہ کسان نو آندے نے منگ کنے منگنا ہے، اس نے منہ منگے پیسے دے دیے، جاؤ خالی کر، نکل گیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے، لجپال وہ میں نے جگہ خرید لی، آپ کے ہاتھ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو تجھے دیکھنے کو کہا تھا۔ عثمان عرض کرتے ہیں حضور جو میرے نبی کو پسند ہے وہ ہم کیوں نہ خریدیں؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے جگہ پسند ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے جملہ بولنے لگا ہوں، اسی جگہ آج جنت البقیع ہے، اسی جگہ ہے، وہیں حضرت بی بی فاطمہ کا مزار ہے، وہیں حضرت بی بی فاطمہ کا مزار ہے۔ آج حضرت عثمان غنی کے نام سے جلنے والے وہ وہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس جنت البقیع کے وہ جو باؤنڈری ہے نا، اس کے بعد کھڑے ہو کر بین ڈال رہے ہیں، رو پیٹ رہے ہیں، او بی بی فاطمہ کے لیے۔ بھائی جس جگہ پر وہ دفن ہے، ان کا مزار ہے، وہ جگہ جس کی ہے یہ بھی تو دھیان کرو، نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کی بھی کوئی شان ہے کہ نہیں؟ جس مسجد نبوی میں جا کر تم اپنے آپ کو ایک نماز کی لاکھوں نمازوں میں وہ دے رہے ہو، ملٹیپلائی کر رہے ہو، ضرب دے رہے ہو، وہ بھی جگہ عثمان غنی نے لے کر وقف کی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم مجھے آج مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، حالانکہ جگہ بھی میں نے خریدی ہے، جگہ بھی میں نے۔ اور آج سوچنا گھر جا کے کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قتل کرا کے سیاست کرے، اپنی ٹوپی بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے اپنی جان گوا دیتا ہے، مخلوق کو کچھ ہونے نہیں دے۔ میں نے جب وہ سنا نا کہ 21 یتیموں کے خون ذبح کر کے ان کے خون سے لکھے گئے تعویذ، استغفر اللہ، کانوں سے دوں نکل۔ چلو یہ تو ایک بی بی جھوٹ بول سکتی، ٹھیک ہے جی بولا ہوگا جھوٹ اس نے، لیکن آن ایئر ایک ٹی وی چینل پر آ کر، لیکن اس کے علاوہ ایک نہیں، کہاں کہاں آگ نہیں لگی، کہاں کہاں دھماکے نہیں ہوئے، کہاں کہاں کیا کچھ نہیں ہوا۔ یار میں آپ کو کیا کیا باتیں بتاؤں، ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک دن میں حامد میر کی بات سن رہا، حامد میر جو جیو پہ آتا ہے، اس کا کلپ میں نے سنا۔ اس نے کہا جی ایک بندہ نوجوان آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا جی یہ میرا ایڈ چلا دو، کوئی ایڈ اس نے چلوانا۔ میں نے کہا بدلے میں کیا ملے گا؟ اس نے کہا جی بدلے میں میں آپ کو ایک ایسی خبر دوں گا جو آپ سن کے حیران ہو جائیں۔ جی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا جی آج لاہور میں یا کوئی جگہ اس نے بتائی، وہاں بم بلاسٹ ہونا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بم بلاسٹ ہونا ہے، اور جو حامد میر کے لفظ میں وہ سنانے لگا، اور اس کا اعلان یعنی کہ اس کی خبر یا اس کی اشارے یا کچھ بھی پہلے ریڈیو پاکستان سے نشر ہوں گے، پھر وہ بم بلاسٹ ہوگا۔ قسم خدا دی ہے گلاں سمجھ آن والی نہیں، یہ لیڈر نہیں ہے، یہ خونخوار بیڑیے ہیں، پری پلانڈ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آج کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کیا نہیں کرنا، یہ سب ان کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ وہ کسی نے کہتے نا کملا گل کرے سیانا قیاس کرے، اور کسی نے
ملکوں کے لوگ بیٹھے تھے، ایک نے کہا ہماری انٹیلیجنس بڑی ہائی ہے، دوسرے نے کہا ہماری بڑی ہائی، اور جرم ہونے کے اتنے دن بعد ہم بندہ مجرم ڈھونڈ لیتے. کسی نے کہا اتنے گھنٹے بعد امریکہ وہ یورپ پاکستانی بیٹھا ہسیا، انہیں کہا تسی سارے فیل ہو. انہیں کہا او کیویں؟ ساڈی انٹیلیجنس نو کم ہون تو پہلے ہی پتہ لگ جاندا ہے. ان بے شرموں کو سب علم ہے، یہ خون خار بھیڑیے ہیں، کوئی لیڈر ان میں نہیں ہے، کوئی لیڈر ان میں نہیں. اور بعض سیاسی جماعتیں بھی ڈرامے ہیں، بعض سیاسی جماعتیں بھی ڈرامے ہیں. مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر. ابھی مجھے وہ بھی ایک چینل کی خبر آئی ہے آج سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے کہ ایک مذہبی ملا ہے، اس کے پتر نے کتنے ارب روپے کی کرپشن کی ہے. اس کے پتر کو وزیر بنایا، کتنے ارب کی کرپشن کی، اتنے کروڑاں دی نہیں ارباں دی. وہ کندہ پتر ہے؟ ملا ڈیزل دا، ملا ڈیزل دا پتر. ظالموں کنا کو پیسہ اس ٹھڈ وچ پانا ہی ہو، بے ایمانو، دین کو بدنام کرنے والوں، دین کو بیچ کر کھانے والوں. بہرحال وقت ڈاڈا اوکھا ہے. مولا عثمان غنی جیسی سیرت والا کوئی وزیر بھیج دے جو خود کو ذبح کرا دے، عوام کو تکلیف نہ ہونے دے. آج بجٹ بنا ہے، انہوں نے عوام کو ذبح کیا ہے، عوام کو ذبح کیا ہے، اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، اپنی تنخواہیں. اب میں نے یہ کہا کہ یہ بھی انہاں منہ تے لعنت ملنی سی، یہ بھی انہاں کی کرنا سی، منہ تے لعنت ملنی سی نا. 2 لاکھ تو 13 لاکھ آلی منہ تے انہاں لعنت ملی عوام دے اگے لتر کھان واسطے، اور تو گل کوئی نہیں. ورنہ ایک ملا کا پتر ایڈا کو وزیر، وہ اربوں روپے کی کرپشن کر سکتا ہے. یہ ایڈیاں وڈیاں سیٹاں تے بہ کے روزانہ پتہ نہیں کنے کماندے ہون. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن وہ لعنت لینی سی نا لوکاں دے سامنے. وہ 13 لاکھ کرا کے کی تہاڈا بنے گا جتھے اینے مال ہڑپ کری جا رہے ہو. بہرحال وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی خلیفہ بعد میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا، قیامت تک دنیا ڈھونڈتی پھرے. ایسا کوئی خلیفہ آ سکتا نہیں جس نے اپنے آپ کو ذبح کروا لیا لیکن نبی پاک کے شہر میں بے حرمتی ہونے نہیں دی.